اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں جس کا شوہر ناراض ہو کر سوتا ہے۔ وہ عورت چاہے نمازیں پڑھتی ہو، قرآن کی تلاوت کرتی ہو، لیکن اگر اس کی موت ایسی حالت میں واقع ہو کہ جب اس کا شوہر ناراض ہو تو وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر دے، چاہے وہ کتنی ہی عبادت گزار ہو، روزے دار ہو، لیکن جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرے، اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر شوہر عورت کو اپنی کسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ عورت کوئی کام کر رہی ہو تو وہ عورت کام چھوڑ دے اور پہلے اپنے شوہر کی بات سنے۔ اگر وہ شوہر کو منع کر دے اور شوہر ناراض ہو جائے تو اس وقت تک عورت پر لعنت ہوتی رہے گی جب تک اس کا شوہر راضی نہ ہو جائے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اسلام میں بہت اہم اور مقدس مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دونوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چند آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں شوہر اور بیوی کے حقوق کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت پر مبنی قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ روم میں فرمایا، اور اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور اس سے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کریں۔ بیویوں کا اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے مرضی جانا جاتی ہے داخل ہو جا۔ یہ حدیث بیویوں کو یاد دلاتی ہے کہ ان کے لیے شوہر کی فرما برداری کرنا بھی ایک عظیم عمل ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ شوہر جو دن رات محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے، جو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، لیکن گھر آ کے اگر بے سکونی محسوس کرتا ہے تو ایسی عورت سے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ آج کل کی عورتیں شوہروں کو گالیاں دیتی ہیں، نافرمان ہو گئی ہیں۔ اگر شوہر طلاق کی دھمکی دے تو اسے مزید غصہ دلاتی ہیں بجائے اس کے کہ معافی مانگیں یا شوہر کو راضی کریں۔ آج کل کی عورتیں بہت نافرمان ہو گئی ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے زخموں کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہمارے معاشرے میں ڈائیورس کیسز اتنے زیادہ کیوں ہو گئے ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی ریزن کیا ہے؟ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کرنا، ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا۔ اور میرے خیال سے آج کل موسٹلی ڈائیورس کس وجہ سے ہوتی ہے، یا میاں بیوی کے درمیان لڑائی بدمزگی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کی مین ریزن ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ اور فیس بک پہ آنے والی ریلز ہیں۔ کوئی بھی ڈاکٹر اٹھ کے کوئی ریل بناتا ہے کہ آپ ظلم برداشت نہ کریں، کسی کو حق نہیں، تو لڑکیاں اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیتی ہیں۔ لڑکیاں سمجھتی ہیں سب کچھ تو ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے گھر کا ماحول کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا، کسی موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں پتا۔ ہر لڑکی کی، ہر لڑکے کی کہانی اپنی ہے، ہر لڑکی کے، ہر لڑکے کے گھر کا ماحول اپنا ہے۔ کوئی بھی بیان آپ کو اس طرح دے کہ تم ظلم برداشت نہ کرو، ایک حد تک ظلم برداشت ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے یہ آپ کے گھر کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر کہیں تھوڑے غم ہیں، تھوڑی سختی ہے،
تو وہاں خوشیاں بھی ضرور ہوں گی۔ اپنے ماحول کو جج کرنے سے پہلے اپنی خوشیوں پہ نظر ضرور ڈالیے گا، اور ان ریلز کو جس حد تک ہو سکے اوائڈ کیجیے گا۔ ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ ویڈیوز کو جس حد تک ہو سکے اگنور کریں، اور اپنی بچیوں کی تربیت بھی اسی طرح کریں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے کر اپنے گھروں کو برباد نہ کریں۔ آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور جو میں بتانا چاہ رہی ہوں، جو میں پیغام پہنچانا چاہ رہی ہوں، آپ کے دلوں کو ضرور لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے 99 نیمز میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔